السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ریاست پاکستان کو چلانے کے لیے ہمارے ملک میں بہت سارے ادارے موجود ہیں جن کی اپنی اپنی جگہ پر ذمہ داریوں کا تعین کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور اس کے ادارے بھی ابھی اتنی مستحکم نہیں ہیں جتنی ہونے چاہیے یا جتنی قوم توقعات رکھتی ہے۔ کچھ وسائل کی کمی ہے، کچھ عزم اور ارادوں کی کمی ہے، کہیں قانون سازی وہ نہیں ہو سکی جس کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے شہریوں کو اپنے اداروں سے کہیں نہ کہیں گلہ یا شکوہ رہتا ہے۔ لیکن جو میرا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عام شہری وہ سب سے زیادہ ایک محکمے سے شاکی نظر آتے ہیں۔ اس میں کتنی حد تک حقیقت ہے یا صداقت ہے اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں، اور وہ ہے محکمہ پولیس۔ ایک تو عام شہری کی بات ہے کہ اسے محکمہ پولیس سے شکوہ ہے یا شکایت رہتی ہے۔ ایک وہ پولیٹیکل فورسز ہیں جنہیں پولیس سے باہر حیثیت محکمہ یا پولیس کے دامن سے جڑے لوگوں سے کوئی نہ کوئی شکوہ رہتا ہے یا ان کی کہیں توقعات پوری نہیں ہوتی، اس لیے وہ ان کا گلہ شکوہ کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ ہم میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں بھی ایک مہم دیکھتے رہتے ہیں جس میں پولیس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہتا ہے۔ یقیناً باقی محکموں کی طرح پولیس میں بھی انسان بستے ہیں اور ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں، وہ ہم میں سے ہی ہیں، ہمارے ہی عزیز و اقارب ہیں جو پولیس میں ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باقی محکموں کی سے پولیس میں زیادہ لوگوں کو شکایات ہوں، کیونکہ عام آدمی کا ہر وقت جو واسطہ پڑتا ہے وہ پولیس سے پڑتا ہے، بھلے اس کی چوری ہو، بھلے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، بھلے کوئی سیلاب آ جائے، بھلے کوئی زلزلہ ہو جائے، بھلے کوئی ڈکیتی پڑ جائے، کوئی بھی پاکستان میں ایشو ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو اس سارے مسائل کا حل کے لیے پولیس کو ہی ذمہ دار سمجھا جاتا ہے کہ آپ 15 پہ کال کریں اور پولیس کو بلا لیں۔ مجسٹریسی نظام نہ ہونے کی وجہ سے یا ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ سے سارے مسائل کا حل، گتھی سلجھانا پولیس کی ذمہ داری سمجھ لی گئی ہے۔ اس لیے کیونکہ عام آدمی کو واسطہ پڑتا ہے، اس پہ تھانے اس نے جانا ہوتا ہے، چوکی پہ جانا ہوتا ہے، پولیس سے واسطہ پڑتا ہے، تو شکوے شکایت بھی یقیناً موجود ہیں۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو مبالغہ آرائی پر مشتمل ہیں۔ ہم پولیس سے تو توقع رکھتے ہیں لیکن کبھی ہم پولیس والا بن کر سوچتے نہیں ہیں۔ میں ایک وضاحت بھی کر دوں کہ نہ تو میں پولیس کا ترجمان ہوں اور نہ ہی میرا کوئی قریب یا دور کا کوئی عزیز یا رشتہ دار یا دوست، قریبی دوست کوئی پولیس سے تعلق رکھتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی محکمے کو یا کسی فرد کی اصلاح چاہتے ہیں تو آپ ہر وقت اس کا گلہ شکوہ کرنے کی بجائے اگر اس کی خوبیوں کو اجاگر کریں، اسے انکریج کریں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ دل میں سوچے کہ معاشرہ مجھ سے توقع رکھتا ہے اچھائی کی، تو میں اچھی کارکردگی دکھاؤں۔ تو میں اس نقطہ نظر سے عام طور پر اداروں کے جو مثبت پہلو ہوتا ہے تصویر کا، اسے اجاگر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، اسے کرپٹ بھی کہا جاتا ہے، اسے بددیانت بھی کہا جاتا ہے، اسے سست بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے الزامات پولیس کو دیے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات ہی بڑی اہم ہے کہ جو ہماری سیاسی قیادتیں ہیں یا جو ہمارے حکومتیں رہی ہیں، یہ پولیس کو برا بھلا بھی کہتی ہیں اور پولیس سے اپنے ناجائز کام بھی لیتی ہیں۔ جو لوگ پولیس کو
ان پہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں. میں نے کبھی بہت دفعہ نجی محفلوں کو دیکھا ہے کہ وہ پولیس اہلکار کے سامنے پولیس اہلکار کی ایسی خوبیاں ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں جو اس پولیس اہلکار میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے سامنے اس کی زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہوتے ہیں کہ آپ میں وہ خوبی، آپ وہ خوبی، آپ میں وہ خوبی ہے. اگر ہم دنیا کے سامنے پولیس کو اس کا منفی پہلو اجاگر کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے سامنے میں بھی حوصلہ ہونا چاہیے کہ بات کریں. ان کے سامنے ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں یا جلسوں میں یا لوگوں کو اکسانے کے لیے یا جو ہماری کوئی میٹنگز ہوتی ہیں ان میں ہم پھر پولیس کو بحیثیت محکمہ برا بھلا کہتے ہیں. میں کچھ چیزیں آپ دوستوں کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ پولیس جو ہے یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ یہ 24 گھنٹے کام کرے گی. یہ صبح سے لے کر رات تک کام کرے گی. یہ ملزمان کو پکڑے گی، FIR دے گی، ان کی ضمنیاں لکھے گی، ان کو عدالتوں میں لے جائے گی، ان کے ریمانڈ لے گی. پھر جو محکمہ جو DSP کی میٹنگ ہے یا DPO صاحب کی میٹنگ ہے یا RPO صاحب کی میٹنگ ہے وہ میٹنگز بھی اٹینڈ کرے گی. اس کے علاوہ جو عدالتیں طلب کرتی ہیں کسی بھی محکمے سلسلے میں وہاں بھی جائیں گی. اگر کوئی جلسے جلوس ہو رہے ہیں تو وہاں بھی پولیس ڈیوٹیاں دے گی اور سارا دن وہاں روڈ پہ کھڑی ہو کر VIP موومنٹ کو سیف اینڈ سیکیور بنائے گی، جلسوں کی حفاظت بھی کرے گی. اسی طرح جو پولیٹیکل جو فگرز ہوتی ہیں یا منتخب نمائندے ہوتے ہیں یا جنہیں تھریٹس ہوتے ہیں ان کی حفاظت بھی پولیس کرے گی. عدلیہ سے تعلق رکھنے والے جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کی حفاظت بھی یقیناً پولیس کرے گی. اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پولیس سنبھالے گی. اگر ناجائز تجاوزات کا مسئلہ ہے تو وہ بھی پولیس سنبھالے گی. اگر تحصیلدار صاحب نے ریکوری کرنی ہے کاشتکاروں سے تو وہ بھی پولیس اہلکار جائیں گے. اگر اینٹی کرپشن میں کوئی درخواست آ گئی ہے تو وہ بھی پولیس والے جائیں گے، اور اگر FIR ہو گئی ہے تو وہ بھی پولیس اہلکار جائیں گے. جب دہشت گردی کا دور تھا پاکستان میں تو افواج پاکستان اور بے گناہ پاکستانیوں کے علاوہ سب سے زیادہ شہادتیں پولیس کی ہوئی. پولیس نے جو کراچی میں مختلف آپریشنز کیے اور پھر آپریشن ہونے کے بعد حکومتوں کی تبدیلی ہوئی اور پولیس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تو وہاں کی پولیٹیکل پارٹی نے جس طرح پولیس اہلکاروں کو افسران کو چن کر شہید کیا وہ بھی ہماری قومی تاریخ کا ایک بہت ہی افسوسناک باب ہے. بہت سارے پولیس اہلکار انکاؤنٹر میں مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے. سیلاب آ جائیں تو پولیس جا رہی ہے. کوئی بھی ایمرجنسی پیدا ہوتی ہے ہر چیز کا نسخہ یہی ہے کہ پولیس والوں کو بلا لیں اور پھر ان کی آپ نے حفاظت بھی نہیں کرنی. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دہشت گردی کے دور میں ریلوے لائنوں کی حفاظت بھی پولیس کر رہی ہے اور ایئرپورٹ پہ بھی پولیس نگرانی کر رہی ہے، کیونکہ اس وقت دہشت گردی کا خطرہ ہے، بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں. ایون سوئی نادن گیس کی جو پائپ لائنیں تھیں اور وہاں دہشت گردی کے خطرے ہوتے وہاں بھی پولیس والے جو ہے نا اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے تھے اور بعضوں کا دھماکوں میں وہ شہید بھی ہو جاتے تھے. یہاں اس محکمے میں کوئی چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے. ہفتہ 10 دن بعد 15 دن بعد چوری چھپے کوئی اہلکار اپنے کسی جو افسر ہے مقامی اس سے پوچھ کے یا کوئی ڈنڈی مار کے گھر چلا جائے ورنہ اسے چھٹی نہیں ملتی. اسی طرح جو SHO صاحبان ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح جب گھر جاتے ہیں رات کے 10 یا 11 بجے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے ہوتے ہیں اور صبح کیونکہ ان کو یا تو وہ ڈیوٹی ہوتی ہے یا عدالت میں جانا ہوتا ہے یا تھانے پہنچنا ہوتا ہے تو جب گھر سے روانہ ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کے چھوٹے بچے سو رہے ہوتے ہیں. اور میں نے یہ بھی سنا ہے بہت سے پولیس اہلکاروں سے کہ ہم کئی مہینے ہمیں اپنے بچوں کی شکل ہی نصیب نہیں ہوتی ہے، نہ انہیں ہماری شکل نصیب ہوتی ہے. اور جس طرح کی یہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ان کی اولادیں باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر
پڑھائی کے میدان میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، اور ان کی جو گھر والے ہوتے ہیں، جو فیملیز ہوتی ہیں، وہ ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی انتظار کرتی ہیں، کتنی پریشانیاں بھگتتی ہیں. اور پولیس اہلکار جب ریٹائر ہو کے گھر جاتے ہیں تو ان کو گھر کے بہت سارے مسائلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ 30-35 سال جب گھر سے بہت دور گزار کے آئیں گے تو ظاہر ہے آپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے گھر کے مسائل بھی منہ کھول کے کھڑے ہوں گے. تو پولیس والے بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، ان کے بھی عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی بھی ماں ہوتی ہے، ان کے بھی باپ ہوتا ہے، ان کی بھی بیویاں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، بہویں ہوتی ہیں، وہ بھی جیتے جاگتے انسان ہوتے ہیں. ان کے بھی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ باقی سارے محکموں میں فرشتے بستے ہیں، ساری شیطانی قوتیں وہ محکمہ پولیس میں اکٹھی ہو گئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اتنی پولیس کوشش کرتی ہے، اگر اس میں لغزش ہے، اس میں کمی کوتاہی ہے تو اسے بھی دور کیا جا سکتا ہے. پھر زیادتی یہ ہوتی ہے کہ آزادی عمل حاصل نہیں ہے. آپ پولیس کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے بناتے ہیں کہ قانون کی عملداری ہو، اس لیے بناتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف ملے، اس لیے بناتے ہیں کہ کیس یا جو مقدمہ ہے بنیادی یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنا، پرچہ ٹھیک ہو، پراسیکیوشن ٹھیک ہو، عدالت میں کیس ٹھیک طرح سے جائے. لیکن آپ نے پولیس کو تو 100 طرح کی اور ذمہ داریاں دے دی ہیں، اس لیے صحیح طرح سے کیس بھی وہ عدالت میں نہیں لے جا سکتے. اب ہوتا یہ ہے کہ پولیس والوں کو آزادی عمل حاصل نہیں ہے. ڈی پی او صاحب کو کہیں تو یہ ہے آزادی عمل کہ وہ پوسٹنگ، ٹرانسفر اور پروموشن کر سکے، لیکن ہماری 70 سال کی تاریخ میں بیشتر جو وقت گزرا ہے وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس رہی ہے. اوپر سے احکامات آتے ہیں، کس کو ایس ایچ او لگانا ہے، کس کو ڈی ایس پی لگانا ہے، کس کو ڈی پی او لگانا ہے، کس کو آر پی او لگانا ہے، اور کس نے آئی جی بننا ہے. جب مداخلت ہوگی، کچھ دیکھی مداخلت ویزیبل، کچھ ان ویزیبل مداخلت، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بستی کے 2 چیف ہوں، ایک محکمے کے 2 چیف ہوں. یا تو آپ ڈی پی او کو خود مختار بنائیں تاکہ وہ پورے ڈسٹرکٹ کی پولیس کو سنبھالے اور اس کے لیے وہ جواب دہی کے کٹہرے میں بھی کھڑا ہو، یا پھر آپ اس کے مقابلے میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہو اور ایس ایچ او اپنی پوسٹنگ کے لیے، ٹرانسفر کے لیے، پروموشن کے لیے جو ہے الیکٹڈ لوگوں کی طرف دیکھے، تو پھر وہ ڈی پی او کی بات نہیں مانے گا. پھر ڈسپلن کا مسئلہ ہوگا، اور جو بھی فورس ہو، بھلے وہ کوئی بھی فورس ہو، وہ ڈسپلن کے بغیر نہیں چل سکتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پولیس کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے، پولیس کو آزادی دینے کی ضرورت ہے، پولیس کو جو آپ وسائل فراہم کر رہے ہیں ان کو مزید ٹرانسپیرنٹ بنانے کی ضرورت ہے. پولیس کی پوسٹنگ میں، ٹرانسفر میں اور ان کی پروموشن میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. پنجاب کے فرض کے 34 اضلاع ہیں یا 36 ہیں یا 34 ہیں، تو وہ اضلاع جہاں ڈی پی او اپنے مزاج کی وجہ سے خود مختار ہیں اور وہ حکومت کی بات کم سنتے ہیں، وہاں نسبتاً زیادہ انصاف مل رہا ہے اور پولیس کی کارکردگی کافی بہتر ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جہاں ڈی پی او صاحبان حکومت کی زیادہ بات سنتے ہیں یا حکومت زیادہ مداخلت کرتی ہے تو وہاں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پولیس ذمہ دار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو الیکٹڈ لوگ ہیں یا جو ہماری حکومتی مشینری بیٹھی ہوئی ہے یا وہ لوگ جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ بہر اہم لوگ ہوتے ہیں، ان کی مداخلت کی وجہ سے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ پولیس کی جو ڈیوٹی ہے وہ 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے لگائی جائے، شفٹ ہونی چاہیے، ان کو اسٹیشنری کے پیسے دیے جائیں، وہ ان کو تیل جو ہے، آئل جو ہے، ڈیزل جو ہے وہ فراہم کیا جائے. گاڑی کے اگر فرض کریں ٹائر پھٹ جاتے ہیں یا پرانے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی حکومت ان کو پیسے دے. گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو وہ بھی حکومت ان کو بل دے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے پیسے لے کے گاڑیاں ٹھیک کروائیں، لوگوں سے پیسے لے کے ڈیزل ڈلوائیں، لوگوں سے پیسے لے کے اسٹیشنری جو ہے نا وہ خریدیں، یا لوگوں سے کار مانگ کے اپنی پیشیاں بھگتیں. جب تک آپ ان کو وسائل نہیں فراہم کریں گے، ان کو آزادی عمل نہیں دیں گے، آپ اس وقت تک ان کا نہ تو احتساب کر سکتے ہیں، نہ ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح باقی محاکموں میں بھی کچھ نہ کچھ علائشیں
اور آلودگی موجود ہے، یقیناً پولیس میں ہوگی، ہو سکتا ہے اس کی نسبت اس سے زیادہ ہو، لیکن اگر آپ دیکھیں کارکردگی کے حوالے سے، ڈیوٹی کے حوالے سے، ورک کے حوالے سے، تو پھر سب سے زیادہ ڈیوٹی دینے والی بھی یہ پولیس ہی ہے. جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے آپ لوگوں کا پولیس کو بھیج دیتے ہیں. ایک اور بات بھی آپ عرض کرنی تھی، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے لوگ پولیس والوں کی تصویریں لگا کے، نام لکھ کر ان کی تضحیک توہین کرتے ہیں. یہ بھی بہت غلط بات ہے. ہاں البتہ کچھ لوگ ان کے فوٹو لگا کے تعریف بھی کرتے ہیں، یہ بھی ایک پہلو ہے تصویر کا. جتنی بھی محکمے ہیں ماسوائے افواج پاکستان کے، باقی سارے محکمے ایک متعین ڈیوٹی کرتے ہیں، 8 گھنٹے کرتے ہیں، بھلے وہ ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ پٹواری ہیں، ایک متعین ڈیوٹی ہے وہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں پولیس 24 گھنٹے ڈیوٹی بھی کرتی ہے، اور بہت دفعہ پولیس انکاؤنٹر میں لوگ شہید ہو جاتے ہیں. مجھے آپ بتائیے کون سا اور سا محکمہ ہے افواج پاکستان کے علاوہ جسے شہادتیں دینی پڑتی ہیں؟ کسی کو بھی نہیں. کسی کو زندگی کا خطرہ نہیں ہوتا نوکری کرتے ہوئے. کوئی بھی اور محکمہ ایسا نہیں ہے. کسی کو بھی لیں، آپ زراعت کو دیکھ لیں، آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں، ہیلتھ کو دیکھ لیں، کسی چیز کو بھی دیکھ لیں، کسی محکمے کو دیکھ لیں، کہیں موت کا خطرہ نہیں ہوتا گورنمنٹ ملازم کو. یا تو افواج پاکستان ہے، ظاہر شہادت ان کی معراج ہے، یا رینجرز ہے، یا پھر پولیس ہے، جہاں شہادتیں ہوتی ہیں اور کافی تعداد میں ہوتی ہیں. اور یہ دہشت گردی کے دور میں بے تحاشا ہوئی ہیں. اب بھی بہت دفعہ کرمنل لوگ جو ہیں وہ پولیس والوں کو، اہلکاروں کو شہید کر دیتے ہیں، اور وہ ان کے خاندان کیسے پیچھے پریشان ہوتے ہیں، کیسے وہ جو ہے انہیں ان کی زندگی گزرتی ہے، وہ آپ خود بھی تصور کر سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر معاشرے میں اچھے برے لوگ پائے جاتے ہیں، ہر محکمے میں اچھے برے لوگ پائے جاتے ہیں. آپ برا کہہ کے نہ کسی کو برا نہ بنائیں. اس کی مثال میں یوں بھی دے سکتا ہوں کہ کسی آدمی کے 2 بیٹے ہیں، وہ چھوٹے سے تھے. اس آدمی نے ایک کو تو پیار سے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے، اور دوسرے سے کہا یہ تو بہت ہی برا ہے. آپ دیکھیں گے جب وہ بڑے ہوں گے، جس کو اس نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے وہ بہت ہی اچھا بنے گا، اور جس کو اس نے شروع سے ہی برا کہنا شروع کر دے وہ برا ہی بنے گا. آپ ہر وقت پولیس کو برا کہہ کے اس کو برا نہ بنائیں، بلکہ اس کو کبھی شاباش بھی دیں، اسے یہ بھی کہیں کہ ہاں آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ انصاف کی فراہمی کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں البتہ آپ کو یہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ ہمارا یہ کردار دوہرا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم پبلک میٹنگز میں، جلسوں میں پولیس کی 100 برائیاں کرتے ہیں، اور پولیس والوں کے سامنے بیٹھ کے، ڈی پی او صاحب کے سامنے بیٹھ کے، ڈی ایس پی صاحب کے سامنے بیٹھ کے، ایس ایچ او کے سامنے بیٹھ کے، ایون کانسٹیبل کے سامنے بیٹھ کے ہماری بہت ساری اشرافیہ، بہت سارے پولیٹیکل فگرز، بہت سارے دوست ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کرتے ہیں وہ، ان جیسے سامنے تعریفیں کرتے ہیں، جلسوں میں بھی اسی طرح تعریفیں کرنی چاہیے. ان کو حوصلہ دینا چاہیے، یار آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہاں کمی کوتاہی اس کو بھی آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ قانون سازی کی جائے، پولیس میں اصلاحات لائی جائیں، پولیس کو آزادی عمل دیا جائے، اسے کام کرنا دیا جائے، کسی قسم کی مداخلت نہ ہو، پولیس کو برا بھلا نہ کہا جائے. اس کی اگر اچھا کام کرے تو تعریف کریں، اگر وہ غلط کرتی ہے تو پھر اس کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے، مناسب فورم موجود ہے، وہاں آپ شکوہ شکایت ضرور کریں تاکہ ان کا احتساب بھی کیا جا سکے. آپ اس طرح ہی کسی محکمے کو سدھار سکتے ہیں، اس میں اچھائی لا سکتے ہیں. برا کہنے سے کسی بھی صورت میں نہ تو اس میں اچھائی لا جا سکتی ہے، نہ اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اور نہ ہی آپ ملک میں کوئی انقلاب برپا کر سکتے ہیں. تبدیلی لانے کے لیے آپ کو بہت ہی ایولیوشنری انداز سے، ارتقائی انداز سے کوشش کرنی ہوگی، اور مثبت انداز میں چلنا ہوگا. تو مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ آئے گا جب ہماری موٹر وے پولیس کی طرح، جس کی پوری بین الاقوامی برادری میں ایک عزت اور مقام ہے، وہ بھی اسی طرح کے پولیس اہلکار ہیں جس طرح ہماری باقی پولیس ہے، پولیس سروس آف پاکستان. یقیناً یہاں بھی اسی طرح کے بہت خوبیوں والے لوگ موجود ہیں، ضرورت صرف ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ہے. خواتین حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری یہ آواز تمام دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکے. بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک فوری طور پہ پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.